اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کام کو کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ اور یہ ظالم کی کیسی ہمت ہے، میں پھر دیکھتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کرام کے اوپر جب وہاں کے مکہ کے کافروں نے حملہ کرنا چاہا، مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، اور وہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ہے، اور وہ سنت ادا کرنے کے بعد وہ ایک ساتھ سنت ادا کرنے کے بعد وہ کافر سب ڈر کے مارے بھاگ گئے اور ان پر ظلم و ستم نہیں کیا۔ تو میرے نبی کی سنت کا یہ پاور ہے، تو آج اگر ہم پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیے تو یہ ظالم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سنت مصطفیٰ اور طریقہ مصطفیٰ پر چلتے تو آج یہ مسلمان ظلم و ستم کے بارش نہیں ڈھا رہے ہوتے۔ آج مسلمان کس غفلت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی صرف دنیا ہی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، جب تک تم دنیا میں رہو گے تب تک یہ تمہاری دھن دولت گھر باری گاڑی جتنے بھی ہیں سب تمہیں دنیا میں کام آئے گی، اور جب تم مرو گے، جب تم قبر کے اندر چلے جاؤ گے تب تم کو پتا چلے گا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، تمام چیزیں، تمام اعمال خیر تمہیں پتا چلے گا قبر میں کہ دنیا میں رہ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب تم مر جاؤ گے، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، اور نیک اعمال کیا ہے، نیک کردار کیا ہے۔ تو اس وقت تمہیں قبر کے اندر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے کیا کیا، اور تم جب مر جاؤ گے تو تم پچھتاؤ گے۔ اگر تم دنیا سے کچھ نہیں کر کے جاؤ گے تو تم قبر کے اندر پچھتاؤ گے اور آخرت میں بھی پچھتاؤ گے۔ اور میں تم سے کہنا چاہوں گا، جب تم مر جاؤ گے اور جب تم کچھ نہیں کرو گے، جب تمہارے پاس عمل نہیں ہوں گے، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو اس وقت تم کہو گے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق و رازق، جب میں دنیا میں تھا تو میں نے کچھ نہیں کیا، تو مجھ کو پھر سے ایک بار زندگی عطا کر دے، میں دنیا میں جا کر کے صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت تمہیں کوئی زندگی عطا نہیں کی جائے گی، اس وقت تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو تب تک ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہم کو حکم دیا ہے کام کرنے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک میں ارشاد فرمایا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو آج ہم کس غفلت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک ہماری زندگی باقی ہے تب تک ہم خدا کی عبادت کریں۔ مرنے کے بعد آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، اس لیے جب تک زندگی باقی ہے تب تک کچھ کر لیجئے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ بس میں یہی چند باتیں آپ کو کہنے والا تھا، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، زندگی بس فانی ہے، فانی، کل من علیہا فان، یعنی یہ ساری دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں فانی ہو جائے گی، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے دوستو، آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، کل مت کیجئے کہ کل سے پڑھیں گے نماز، کل سے پڑھیں گے نماز۔ کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کریں گے؟ کل اگر آپ زندہ نہیں ہو پائے تو کیا کریں گے؟ آج اگر آپ زندہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔